علامہ اقبال کے ہاں ایک شام، تحریر ڈاکٹر سعید اللہ MA PhD، 21 نومبر سن 1937 کو پروفیسر عبدالواحد اور میں سر اقبال کی کوٹھی کے بائیں دروازے سے داخل ہوئے۔ علی بخش اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ اس سے علائق سلائق ہوئی، پوچھا کیا ہم ڈاکٹر صاحب سے مل سکتے ہیں؟ علی بخش نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی بچی منیرہ بیمار ہے، ڈاکٹر آیا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے علی بخش ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں گیا۔ فوراً ہی آ جاؤ جی کی آواز آئی۔ ہم کوٹھی کے وسطی کمرے میں داخل ہوئے، جس کے سامنے کی دیوار پر سر محمد اقبال کی ایک بہت بڑی تصویر آویزاں ہے۔ اس کمرے سے گزر کر بائیں ہاتھ پر جو چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں پہنچے۔ سر اقبال پلنگ پر لیٹے تھے، لحاف کو 2 دفعہ تہہ کر کے پاؤں کی طرف رکھا ہوا تھا، اور ڈاکٹر صاحب وہی پرانا سبز حاشیے اور بادامی رنگ کا دھسا لیے لیٹے تھے۔ پلنگ کے پاس میز پر کچھ کتابیں تھی اور 2-3 نیچے فرش پر۔ ڈاکٹر صاحب کے پلنگ کے پاس ایک نوجوان ہندو ڈاکٹر بیٹھا تھا۔ ہم نے السلام علیکم کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب میں دایاں ہاتھ اٹھا کر کہا، آئیے۔ میں عمومیت کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، مگر میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ جب کبھی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا، سلام کا جواب ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر دیا۔ رسمی گرم جوشی نہیں ہوتی تھی، اس کی جگہ خندہ پیشانی ہوتی۔ جن لوگوں کو ان سے پہلی دفعہ ملنے کا اتفاق ہوتا، ان پر یہ طریقہ ملاقات کسی قدر گراں گزرتا، مگر جو ڈاکٹر صاحب کی راہ و رسم سے واقف تھے، وہ خوب جانتے تھے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی بڑی شخصیت گزری ہو جس کا دروازہ اس طرح ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا رہا ہو۔ صلاح عام تھی، جس کا جی چاہتا چلا آتا، گھنٹوں بیٹھتا، باتیں کرتا، انہیں کبھی ناگوار نہ گزرتا۔ 2-4 ملنے والے جاتے تو 2-4 اور آ جاتے۔ صبح سے شام تک یہ دھارا یوں ہی بہتا چلا جاتا۔ اکثر دل میں سوال پیدا ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب کس وقت کھانا کھاتے ہیں، کب پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں۔ لوگ بھی ہر طرح کے ملاقات کے لیے آتے۔ ہم ملاقات کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ کوئی حکیم صاحب تشریف فرما ہے۔ ان سے طب سے متعلق باتیں ہو رہی تھی۔ حکیم صاحب گئے تو اخبار نویس آ گئے اور سیاسیات کی بحث شروع ہو گئی۔ سیاسیات کی بحث چل رہی تھی کہ ایک اور بزرگ آ گئے، اور ڈاکٹر صاحب نے سیاسیات سے جو گریز کیا تو خوش طبعی اور لطیفہ گوئی شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب کے بعض عقیدت مند ایسے بھی تھے جنہیں وہ بنایا کرتے تھے۔ دوسری دفعہ جو پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جرمن سیاہ ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور فلسفہ خودی اور زمان و مکان پر بحث ہو رہی ہے۔ وہ صاحب اٹھ کر گئے تو ایک پہلوان آ گئے۔ ان سے پہلوانی کی باتیں ہوتی رہیں۔ بات کسی قسم کی ہو، سر اقبال کا اپنا رنگ قائم رہتا تھا۔ جو لوگ ڈاکٹر صاحب کو ان کی شاعری کے ذریعے جانتے ہیں، ان کو اس بات کی مطلق خبر نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت میں مزاح اور خوش طبعی کس شدت سے تھی۔ کسی قسم کا موضوع ہو، مزاح کا پہلو وہ ہمیشہ نکال لیا کرتے تھے۔ لطیفہ گوئی اور حکایت سنانے میں انہیں ویسا ہی کمال حاصل تھا جس طرح فلسفہ کے مسائل بیان کرنے میں۔ سننے والوں کو یوں معلوم ہوتا گویا ساری عمر صرف اسی ایک موضوع کی نظر کر دی ہے۔ لوگ ملاقات کے لیے آتے تو سر اقبال خوش ہوتے، مگر
لوگوں کی شخصیت سے ڈاکٹر صاحب کو چندہ سروکار نہ ہوتا۔ ہر شخص ان کے لیے چند خیالات کا مجموعہ تھا، اس لیے ہر ایک سے اس کی بساط کے مطابق باتیں کرتے، اور اسی وجہ سے رسمی گرم جوشی سے نہیں ملتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو طرح طرح کے خطوط آتے، ہندوستان کے اور ہندوستان سے باہر کے۔ ان خطوں کا جواب وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے، جو سوال کیا جاتا اس کا جواب دیتے۔ یہ کام بہت مشکل اور صبر آزما ہے، مگر یہ فرض وہ خندہ پیشانی سے انجام دیتے۔ یہ وصف سر اقبال کی خصوصیت میں شامل تھا۔ گوشہ نشینی بھی ان کا ایسا وصف تھا جس کی پابندی نہایت سختی سے کرتے۔ اپنے گھر سے باہر شاذ و نادر ہی نکلتے، جسے ملنا ہوتا وہیں آ جاتا۔ چائے کی دعوت ان کے لیے نہایت تکلیف دہ ہوتی۔ فرماتے کہ ان پارٹیوں میں کھانے کو تو کچھ مل جاتا ہے، مگر روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ سر اقبال کی لمبی ہوں نہایت پرمعنی اور مخصوص چیز تھی۔ اس کا استعمال گفتگو میں اکثر ہوتا۔ کسی مسئلے پر کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد خاموش ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد یہ ہوں نمودار ہوتی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسئلہ زیر بحث نے خیالات میں ہیجان پیدا کر دیا ہے، اور مسئلہ زیر بحث کے متعلقات کی وسعتوں اور گہرائیوں میں ڈوب کر پھر سے ابھرے ہیں۔ یہ ہوں کی ایک صورت تھی۔ دوسری صورت یہ ہوتی کہ جب کوئی شخص کوئی بات کہتا جس سے ڈاکٹر صاحب کو اتفاق نہ ہوتا تو آپ خاموش رہتے، اور پھر کچھ وقفے کے بعد یہ ہوں نمودار ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو ہمیشہ پنجابی میں کرتے۔ اگر کوئی ایسے بزرگ تشریف لے آتے جو پنجابی سے ناواقف ہوتے تو حسب ضرورت اردو، فارسی، انگریزی میں گفتگو کرتے۔ دوران گفتگو جب خاموشی کا وقفہ آ جاتا تو اکثر سر کے بالوں میں ہاتھ سے کنگھی کرتے، اور کبھی کبھی یا اللہ کی ضرب لگاتے۔ میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو سر اقبال پلنگ پر لیٹے تھے اور ایک نوجوان ہندو ڈاکٹر پاس بیٹھا تھا۔ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کی بچی کو بخار ہے اور نزلہ کی شکایت ہے۔ بچی گرم کپڑے نہیں پہنتی، کہتی ہے مجھے سردی نہیں لگتی۔ آخر بیمار ہو گئی۔